دلیری کی داستان، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں۔ برے صغیر نے کئی تنازعات دیکھے ہیں، لیکن کوئی بھی تنازع پاکستان اور بھارت کی جنگوں سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ 1947 میں برطانوی استعماری حکمرانی کے سائے سے آزاد ہونے کے بعد ان دونوں قوموں نے کئی تنازعات میں حصہ لیا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے قومی شعور میں گہرائی سے نقش ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں نہ صرف دونوں ممالک کی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہوئی ہیں، بلکہ ان جنگوں نے دونوں قوموں کے عوام کو اور بہادری کے جذبات سے بھی آشنا کیا ہے۔ 1947-48 میں پہلی کشمیر کی جنگ، تقسیم ہند کے فوراً بعد کشمیر کا معاملہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا سبب بن گیا۔ کشمیر کا حکمران ہندو تھا، جبکہ وہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔ پاکستان نے مسلم اکثریتی علاقوں کی حفاظت کے لیے قبائلی مجاہدین کی مدد سے کشمیر میں مداخلت کی۔ بھارتی فوج نے کشمیر کے مہاراجہ کی مدد کے لیے فوجی مداخلت کی اور جنگ چھڑ گئی۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا اور کشمیر کا معاملہ غیر حل شدہ رہا۔ پاکستان نے اپنی اولین جنگ میں کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کی حمایت کا مظاہرہ کیا اور عالمی برادری کو یہ باور کرایا کہ کشمیر کا مسئلہ محض علاقائی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے۔ قبائلی مجاہدین کی دلیری اور پاکستانی فوج کی حمایت نے بھارتی فوج کو کشمیر کے کئی علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ 1965 کی جنگ کا آغاز پاکستان کی آپریشن جبر الرٹ کے ذریعے ہوا، جس کا مقصد کشمیر میں بھارتی فوج کو کمزور کرنا تھا۔ بھارتی فوج نے جوابی کارروائی کی اور دونوں ممالک کے درمیان مکمل جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ لاہور اور سیالکوٹ کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ پاکستانی فوج نے دلیرانہ مقابلہ کیا اور بھارت کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ عالمی دباؤ کے تحت جنگ بندی کی گئی اور تاشکند معاہدہ ہوا، جس میں دونوں ممالک نے جنگ سے پہلے کی سرحدوں پر واپس جانے کا وعدہ کیا۔ پاکستان کی افواج نے اس جنگ میں غیر معمولی دلیری اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ لاہور کی سرحد پر بھارتی فوج کا حملہ روکنے کے لیے پاکستانی فوج نے جان کی بازی لگائی۔ سیالکوٹ کے محاذ پر بھی پاکستانی ٹینکوں نے بھارتی فوج کو شکست دی۔ پاکستان کی فضائیہ نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے کئی طیاروں کو تباہ کیا۔ 1971 کی جنگ بنیادی طور پر مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کا نتیجہ تھی۔ مشرقی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور مغربی پاکستان کی حکومت کی جانب سے غیر منصفانہ سلوک نے حالات کو خراب کر دیا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کے عوام کی حمایت کرتے ہوئے فوجی مداخلت کی۔ پاکستانی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ اور مشرقی پاکستان کے مقامی لوگوں کی مدد کی وجہ سے بھارت کو برتری حاصل ہوئی۔ دسمبر 1971 میں جنگ ختم ہوئی اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں ہر ممکن کوشش کی کہ وہاں کے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بھارتی فوج کی مداخلت کے باوجود پاکستانی فوج نے کئی محاذوں پر کامیاب دفاع کیا۔ جنگ کے بعد پاکستان نے اپنی فوج کی قربانیوں کو تسلیم کیا اور نئے سرے سے اپنے قومی اتحاد کو مضبوط کیا۔ کارگل جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستانی فوج نے کارگل کی چوٹیاں سنبھال لی۔ کارگل جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستانی فوج نے کارگل کی چوٹیاں سنبھال لی، جو کہ بھارتی فوج کے لیے حیران کن تھی۔ پاکستانی فوج نے بہادری سے کارگل کے بلند مقامات پر اپنی پوزیشنز مضبوط کی۔ بھارتی فوج نے جوابی حملہ کیا اور سخت جنگ کے بعد کارگل کی چوٹیاں واپس حاصل کی۔ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک نے امن کی بحالی کے لیے اقدامات کیے۔ پاکستانی فوج نے کارگل جنگ میں بھی غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ بلند پہاڑی مقامات پر بھارتی فوج کا سامنا کرتے ہوئے پاکستانی فوج نے اپنی پوزیشنز کو مضبوطی سے قائم رکھا۔ کارگل جنگ نے ایک بار پھر پاکستان کی فوج کی جنگی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں دونوں قوموں کی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہوئی ہیں۔ ان جنگوں نے دونوں ممالک کے عوام کو قربانی اور بہادری کے جذبات سے آشنا کیا۔ پاکستان کی فوج نے ہر جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ امن کی کوششیں جاری رہیں اور آج بھی دونوں ممالک کے درمیان امن کا قیام ایک اہم مقصد ہے۔ پاکستان کی فوج نے نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستانی قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔
یہ جنگیں پاکستان کی تاریخ میں دلیری، قربانی اور حب الوطنی کی مثالیں ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔